بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشل۔ دوستو، اسلام اور جدید سائنس کے چیپٹر نمبر 6 میں آج میں آپ کے سامنے دی ارتھ یا اس زمین کا قرآنی جائزہ پیش کروں گا جہاں ہم لوگ رہتے ہیں۔ میرے آج کے ولاگ میں یہ بتایا جائے گا کہ زمین کیسے مارز وجود میں آئی، اللہ نے کیسے اسے انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا، زمین پر سمندروں کا وجود کیسے آیا، چاند کا زمین کے ساتھ کیا رشتہ ہے، زمین کی اوزون کی لیئرز یا مقناطیسی پٹیاں کیا ہیں اور اس کا ہمیں کیا بینیفٹ ہے، اور ایسے ہی بہت سے سوالات کے جوابات اسلام اور جدید سائنس کے اس چیپٹر نمبر 6 میں آپ کو پہلی مرتبہ زمین کی اصل کہانی سننے کو ملے گی، جو بہت سی تحقیقات اور سائنسی کتابوں کے مجموعے سے حاصل ہوئی ہیں، اور ان سائنسی ایجادات کو جو سائنس نے ابھی تک ڈسکوری کی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطالعہ سے حاصل شدہ قیمتی علمی مواد کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا آج کا یہ اہم ولاگ آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، حال ہی میں سائنسی دریافتیں اور تحقیقات اور قرآنی آیات میں کس قدر مماثلت ہے، بالکل یوں ہی جیسے قرآن آج کے دور کی کتاب ہو، اور بجا طور پہ یہ واقعی ہی قرآن آج کے دور کی ہی کتاب ہے، بلکہ قرآن ہر اس دور کی کتاب ہے جو علم و فن اور شعور و آگاہی سے ہم آہنگ ہے۔ سائنس جو تخلیق کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتی جائے گی، ہمیشہ قرآن مجید کو اپنے سے آگے اور آگے جاتا محسوس کرے گی، اور یہ حقیقت علمی دنیا کہ سائنسدانوں کو ایک نہ ایک دن ماننا ہی پڑے گی کہ قرآن ہی سچی کتاب ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اسی میں تمام انسانوں کے سب مسائل کا حل ہے، اور جدید سائنس کی جتنی بھی دریافتیں ہو رہی ہیں یا مستقبل میں ہوں گی، وہ منو ان اور کہیں اشارتاً قرآن مجید میں ضرور بیان ہو چکی ہیں۔ تو آئیے دوستو، سب سے پہلے آپ کو زمین کی مختصر ساخت کے بارے میں بتاتا ہوں، اور پھر ہم قرآنی آیات سے جدید سائنس کا جائزہ لیں گے کہ کیا یہ دریافتیں آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں موجود تھیں یا نہیں۔ زمین سے متعلقہ اعداد و شمار کے مطابق زمین کا استوائی قطر یعنی ایکویٹر یا سینٹر سے اونچائی 12,742 کلومیٹر سے لے کر 12,754 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا قطبی قطر جو قطب شمال اور قطب جنوب کی اونچائی 12,714 کلومیٹر ہے۔ زمین کی کمیت 5,976 ملین ٹن ہے، اور اس کا کل رقبہ 5,10,066 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ اسی طرح زمین کا استوائی محیط جسے ڈایامیٹر آف ایکویٹر یا زمین کی گولائی جو سینٹر سے خط استوار یا استوائی محیط کے درمیان جو ٹوٹل گولائی ہے وہ 40,075 کلومیٹر ہے، اور یہی گولائی قطبین میں جا کر یہی جو گولائی ہے وہ 40,008 کلومیٹر ہے۔ اوسط درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ ہے، جو 59 فارنہائٹ بنتا ہے۔ زمین کا سورج کے گرد محوری گردش کا دورانیہ 24 گھنٹے ہے، اور یہ سورج سے اوسطاً فاصلہ 14,95,98,000 کلومیٹر ہے، جبکہ زمین اپنے 4 موشن میں گھومتی ہے، جس میں نمبر 1 سورج کے گرد 24 گھنٹے میں اپنا ایک چکر لگاتی ہے یا مکمل کرتی ہے، جس سے دن رات بنتے ہیں، جبکہ نمبر 2 موشن میں یہ سورج کے مدار میں اپنا ایک چکر 365 دن میں مکمل کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایک سال شمسی سال کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نمبر 3 اسی گردش کے دوران زمین اپنا ایک موشن 67.5 ڈگری کا
جھکاؤ بھی ہوتا ہے جس سے سال میں مختلف موسم بدلتے ہیں۔ اور نمبر 4 پوزیشن، جو نمبر 4 موشن ہے، وہ زمین بھی اپنے تمام نظام شمسی کے ساتھ کائنات کے مرکز کے گرد ایک بڑے بلیک ہول کی طرف مسلسل گامزن ہے۔ دوستو، میں آج تمام سائنسی فیکٹس کو عام زبان میں پیش کرنے لگا ہوں تاکہ اس ویلاگ کو دیکھنے والے ناظرین اس عام فہم زبان کو آسانی سے سمجھ سکے۔ زمین آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے گرد و غبار کے ذرات، گھومتی ہوئی گیسوں اور زیر تشکیل چھوٹے چھوٹے سیاروں کے مواد سے مارز وجود میں آئی۔ اس گھومتی ہوئی گولے کے اندر شدید حرارت اور دباؤ نے جنم لیا۔ اس دوران زمین پر خلا سے بھٹکتے ہوئے لوہے یا فولاد کے چہابیوں کی بارش ہونا شروع ہوئی۔ اسی دوران 2475 کلومیٹر قطر کا ایک بڑا فولادی میٹرائٹ یا شہابیہ اس زور سے زمین سے ٹکرایا اور زمین کے عین وسط میں دھنس گیا۔ اس ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کا کچھ حصہ اس سے جدا ہو کر خلا میں بکھر گیا۔ اس کے ساتھ ہی زمین کے گرد اوزون کی لیئرز یا مقناطیسی پٹیاں قائم ہوئیں اور بھاری کشش ثقل نے بیضمی زمین کے مدار میں جنم لیا، اور چند سیکنڈ میں تمام عناصر جو اپنے مرکز کی سمت کشش ثقل نے جنم لیا اور زمین سے جدا ہو کر خلا میں بکھرنے والے حصے کو بھی اس مقناطیسی حصار نے روک لیا، اور یہ حصہ دیگر مزید میٹرائٹ کے ذرات سے مل کر اکٹھا ہو کر زمین کے گرد ایک ہی رخ میں گھومنا شروع ہو گیا، جسے آج ہم زمین کا چاند کہتے ہیں، جو اپنی کشش سے سمندروں کے کروڑوں ٹن پانیوں کو مد و جزر کے ذریعے دن میں 2 دفعہ پلٹتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں لہروں کا وجود قائم ہے اور سمندر کی گہرائی میں بسنے والے جانداروں کو فریش آکسیجن ملتی ہے۔ سمندر کے کناروں پہ بہنے والی غلازتیں سمندر کی گہرائی میں چلی جاتی ہیں۔ دوستو، زمین ابتدا میں سخت گرم تھی اور اسے مختلف قسم کی زہریلی گیسوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، جو بلاخر عام آب و ہوا میں تبدیل ہوتی چلی گئی، بیرونی تہہ سخت ہو گئی اور اگرچہ مرکز پھر بھی مائع حالت میں رہا۔ زمین سے میٹرائٹ کے ٹکرانے کی وجہ سے یا شہابیہ کے ٹکرانے کی وجہ سے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں ایک تھیا نامی سیارہ ٹکرایا تھا، جو زمین سے جدا ہو کر فضا میں بکھرنے ذرات تھے۔ وہاں کئی 100 کلومیٹر چوڑے اور گہرے گڑھے بن گئے تھے، جہاں بعد میں بڑے بڑے سمندروں کو وجود ملا۔ جب زمین ڈولنے لگی تو اللہ نے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے زمین کے مختلف حصوں پر بڑے بڑے پہاڑ نصب کر دیے، جس سے زمین کا ڈایامیٹرکلی بیلنس ہوا اور زمین تیزی سے سورج کے گرد گھومنا شروع ہو گئی۔ زمین کی ابتدائی گیسی گرد و غبار والی حالت کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ فصلت آیت نمبر 11 کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا آتينا طائعين۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ جدید سائنس کہتی ہے پھر کرہ ہوائی میں موجود گیسی عناصر میں کیمیائی تعامل پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں پانی نے جنم لیا اور پوری زمین پر تاریخ کی طویل ترین موسلادھار بارش ہوئی۔ لاوے اور گیسی غلاف کے درمیان موجود ٹھوس تہہ جن جگہوں سے باریک یعنی گہری تھی، پانی ان سمتوں میں بہتا ہوا اکٹھا ہوتا چلا گیا اور یوں بڑے بڑے سمندر پیدا ہوئے، جبکہ اس ٹھوس غلاف کی جو جگہیں موٹی تھیں یعنی بلند تھی، وہ بتدریج بر اعظم اور پہاڑوں کا ایک سلسلہ وہاں قائم ہوا۔
इसी ठोस गुलाब पर जानदार चरिंद परिंद और इंसान हजारों सालों से बल्कि लाखों सालों से आबाद है। साइंस के इस जदीद दरियाफत पर तारीख की तवील तरीन मूसलाधार बारिश के बारे में कुरान मजीद की सूरह मुमिनून आयत नंबर 18 में फरमाने आलिशान है, वअन्ज़लना मिनस्समाइ माअन बिक़दरि फ़अस्कनाहु फ़िल अर्दि वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून। और हम इस मुकर्ररा मिक़दार में अरसा दराज तक बादलों से पानी बरसाते रहे, फिर जब ज़मीन ठंडी हो गई तो हमने उस पानी को ज़मीन की नशीबी जगहों पे ठहरा दिया, जिससे इब्तदाई समुंदर वजूद में आए, और भी बेशक हम उसे बुखारात बनाकर उड़ा देने में पर भी कुदरत रखते हैं। जदीद साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक ज़मीन के ऊपर हमारी फ़िज़ा यानी कुर्रा हवाई या मकनातीसी, वहाँ पर मकनातीसी हिस्सा मौजूद हैं जो मजमूई तौर पर 7 तहों पर मुश्तमिल है, जिसने हमारी ज़मीन को कंबल की तरह घेरा हुआ है। इसका फैलाव ज़मीन की सतह से खला तक 1280 किलोमीटर तक जाता है। वक्त की किल्लत की वजह से इन 7 हिसार के नाम और तफसील मैं फिर किसी अगले व्लॉग में पेश करूँगा। सरेदस्त आपको ये बताता चलूँ, खला की वसतों से ज़मीन की तरफ आने वाली मुख्तलिफ अक़साम की शुआरेज़ी से बचाने को ज़मीन के ऊपर चढ़े ओज़ोन जैसे गुलाफ भी निहायत अहम है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी फ़ज़ल है कि उसने कुर्रा अर्ज़ी के इर्द गिर्द चारों तरफ में 7 मकनातीसी हिसार या खोल चढ़ा रखा है, जिसमें हम सांस लेते हैं, और उस खोल के ऊपर कुछ ऐसी फ़िज़ाई तहें मौजूद हैं मुज़र असरात की हामिल शुआएं सतह ज़मीन तक पहुँचने से रोक देती हैं। अगर ओज़ोन जैसे मंतके ज़मीन को चारों ओर से घेरे ना होते तो न सिर्फ बैरूनी खला से आने वाली शुआरेज़ी बल्कि निज़ाम शमसी में उड़ते फिरते आवारा शहाबे भी भटक कर ज़मीन की तरफ आ जाते और सतह ज़मीन पर तबाही फैला। ये लेयर्स खला से आने वाली मुज़र सेहत शुआओं को ऑक्सीजन में बदल देती हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, और ऑक्सीजन हर जानदार के लिए ज़रूरी है, और ज़मीन के मदार से बाहर आवारा भटकते हुए शहाबिये या मेड्रॉइड्स को ज़मीन के मदार में दाखिल होने से भी रोकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो 7 तहें बनाई हैं, उनका जिक्र कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है। सूरतुन निबा आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा, और खलाई कायनात में भी गौर करो, हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत तबकात बनाए। इसी तरह एक और मुकाम पर अपनी हिकमत तख्लीक को अयां करने के लिए अल्लाह का इरशाद बारी ताला है, इन अल्फाज में फरमाया, सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 17, वलक़द खलक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक वमा कुन्ना अनिल खल्क़ि गाफ़िलीन, और बेशक हमने तुम्हारे ऊपर कुर्रा अर्ज़ी के गिर्द फ़ज़ाए बसीद में इनकी हिफाजत के लिए 7 महफूज रास्ते यानी 7 मकनातीसी पट्टियाँ या मैदान बनाए हैं, और ये हम कायनात की तख्लीक उसकी हिफाजत के तकाज़ों से बेखबर न थे। ये उस रब्बुल इज़्ज़त बेजुल जलाल ही की हिकमत तदबीर है कि उसने मखलूक की हिफाजत के लिए इसे इतने पर्दों में महफूज मकाम पर रखा। जब खालिक कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अपना नायब बनाकर भेजना चाहा तो खरबों नूरी साल की वसतों में बिखरी हुई कायनात का कोई सा भी सियारा चुना जा सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए इसी हमारी ज़मीन को ही चुना और इसका माहौल हर एतबार से महफूज और मुतवाज़न बनाया। दोस्तों, ज़मीन गेंद की तरह मुकम्मल गोल नहीं बल्कि ज़रा सी पिचकी हुई है। इसका कुतबी कतर इस्तवाई कतर की निस्बत चंद किलोमीटर कम है। ऐसा उसकी महवरी यानी घूमने वाली गर्दिश में तेज रफ्तारी की वजह से है। ज़मीन का कुतबी कतर 12,714 किलोमीटर है, जबकि इस्तवाई कतर यानी सेंटर से जो
ایکویٹر سے قطر ہے 12,742 سے 12,756 کلومیٹر تک چلا گیا ہے۔ زمین کی شکل یوں دب کر خربوزے کسی ہو گئی ہے۔ زمین کی کروی حالت اور پھر اس کا مکمل گول ہونے کی بجائے بیضوی شکل میں ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النازعات آیت نمبر 30، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بیضوی شکل دے دی۔ اب دوستو لفظ دہاہا دوہی سے نکلا ہے کا ایک مطلب شتر مرغ کے انڈے کا بھی ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ زمین جیوسٹیریکل شیپ میں ہے، یعنی زمین درمیان سے تھوڑی پچکی ہوئی ہے، اور اگر ہم شتر مرغ کے انڈے کو غور سے دیکھیں اور خلا سے لی گئی زمین کی تصویر کو غور سے دیکھیں تو وہ ہو بہو شتر مرغ کے انڈے کی شیپ میں نظر آتی ہے۔ تو یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ دوستو ذرا سوچئے، خدا صدیوں پہلے جب عام طور پر دنیا جہالت کے اندھیروں میں گم تھی اور جہاں کہیں علم کی روشنی نہ تھی، پھر بھی دھندلائی ہوئی یونانی تحقیقات پر مبنی سائنسی بنیادوں نے اسلامی سوچ کے تمام دروازوں کو بند کیے ہوئے تھے۔ ایسے میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سورت میں اتنا عظیم سائنسی حقائق کا اعلان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سچا نبی اور اسلام کے سچا دین ہونے پر بہترین دلیل ہے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں سوچ کے اندھوں پر افسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور سوچ پر تالے پڑے ہوئے ہیں جو وہ حق کو پہچان نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ النبا کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ آج جدید سائنس اس بات پر متفق ہے کہ زمین پر پہاڑ کا جو حصہ نظر آتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ حصہ زمین کے اندر دسا ہوا ہے، جس نے زمین کی ٹیکٹونکس پلیٹس کو جکڑا ہوا ہے، اور ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین کا ڈایامیٹرکلی بیلنس قائم رکھا ہوا ہے تاکہ زمین ڈول نہ جائے۔ دوستو زمین بھی اپنے دوسرے نظام شمسی کے دیگر سیاروں کی طرح شروع سے ہی ایک مقررہ منزل کی طرف پچھلے 4.5 ارب سال سے محو گردش ہے، اور اس ساری کائنات اور نظام شمسی کے ساتھ ہماری زمین کو بھی ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ زمین سمیت ساری کائنات کے فنا ہونے کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کَلَّا إِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، یقیناً جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ دوسری آیت میں سورۃ تکویر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب سماوی طبقات کو پھاڑ کر اپنی جگہوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104 میں یوم نطوی السماء، اس دن ہم ساری سماوی کائنات کو لپیٹ لیں گے۔ دوستو جدید سائنس بھی ہو بہو قرآن کی انہی آیات کی تشریح اور توضیح کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو نظریات جدید سائنس پیش کرتی ہے وہ ہمارا قرآن پاک 1400 سال پہلے منوعاً بیان کر چکا ہے۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ سبسکرائب کرنے والے چھوٹے سے کلپ سے آپ کو کوئی کلک کرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں آپ کے لیے اتنی محنت سے جو تحقیقی مواد لاتا ہوں، آپ کے سبسکرائب، لائک اور کمنٹ سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، اور اللہ مجھے اس کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اس پر مزید کام کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد میرے اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔